بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 5 یعنی 5واں ویلاگ ہے اور پیج ہے 204 204 اور ربط آیات، جو آیات پڑھی اس کا ربط پر ڈسکس ہوگی۔ ناظرین، یہ کتاب ہے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر۔ نام ہے اس کا معارف القرآن، جلد اول، سورۃ فاتح سے سورۃ البقرہ، اول پارہ تا تیسرا پارہ، رکوع ہے 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین، پیج 204، ویلاگ نمبر 5۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ربط آیات، معارف و مسائل۔ سورۃ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایات اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا ہے جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا اور دوسرا مخالفین کا، دونوں کا ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کا کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق کے آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے ان کی اصلیت ذکر کر کے ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ داداؤں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ۔ اسی سے قرآن مجید میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں یعنی تورات و انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرات موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور بعض عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اسی بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے۔ ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اس کے قرب و جوار میں ہیں، ان لوگوں کی کثرت تھی۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل کے ویلاگ میں شامل ہوگا۔ آج کے ہمارے 5 ویلاگ قرآن کریم کے حوالے سے، معارف القرآن کے حوالے سے کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی
ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نو کے نیزہ پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، کسی کے آگے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، کسی کے آگے نہ سر جھکانا، کہ ہیں جتنے ہیں یہ جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، کوئی بھی اب تک کوئی نہ اب تک یہ سمجھ نہ پایا، کوئی نہ اب تک سمجھ یہ پایا، کوئی نہ اب تک سمجھ یہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام کیسا، در نبی پر یہ عمر بیتے